اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا سورہ فاتحہ کے جو پہلے دو الفاظ ہیں الحمدللہ، ان کا استعمال کرنے میں کیا حکمت تھی اور کیا خوبصورتی تھی، کیا بلاغت تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی آیت کے آگے ایک لفظ آتا ہے العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ڈسکس کریں گے اس کی یہاں پہ لانے کی کیا خوبصورتی تھی۔ العالمین ویسے تو انشاءاللہ بہت سے نان عربس چونکہ مجھے سن رہے ہوں گے تو کوشش کروں گا کہ ٹیکنیکل مطلب آسان سے آسان طریقے سے اس کو سمجھا سکوں۔ عالم لفظ کا مطلب ہوتا ہے دنیا، جہان، جس طرح لوگوں کا کوئی جہان ہو، جنوں کی ایک دنیا ہے، جانوروں کی دنیا ہوتی ہے، ہاتھیوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، چونٹیوں کی ایک دنیا ہوتی ہے۔ عالم کوئی بھی دنیا، کوئی بھی جہان۔ لیکن اس کی جمع جو ہے نا عربی میں دو جمع ہیں اس کی، ایک جمع عالمین اور ایک عوالم۔ اور اب اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ عالمین کہتے ہیں جمع مذکر سالم، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عموماً عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس طرح انسان ہو گئے، جن ہو گئے، فرشتے ہو گئے، یا عاقل یا غالب اکثریت ان کی عاقل ہو، ان کے لیے یہ جمع استعمال ہوتی ہے عالمین۔ اور دوسری جمع مذکر سالم عوالم۔ اچھا، آپ عوالم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں غیر عقلاء کے لیے، جیسے چونٹیوں کی دنیا کو آپ عوالم کہہ سکتے ہیں، چونٹیوں کی دنیاؤں کو عوالم کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پوری دنیا چونٹیوں کے اور جانوروں کی ان سارے جہانوں کو آپ صرف جانوروں کو عالمین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے۔ لہٰذا العالمین جو ہے وہ عاقل کے لیے جمع ہوتا ہے، عوالم جمع مذکر سالم ہے، اس کو آپ عاقل یا عاقل کی اکثریت پر نہیں اس کو فٹ کر سکتے۔ تو یہ جمع اس کو استعمال کرنے کی کیا یہاں پہ خوبصورتی ہے، وہ یہ دیکھیے کہ قرآن جو ہے ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں جنات کا بھی ذکر ہے، لیکن ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے جو کہ ایک عاقل مخلوق ہے، اور ویسے بھی غالباً جو لفظ عوالم قرآن میں ویسے ہی نہیں آیا، کیونکہ قرآن نے ڈسکس کرنا تھا عوالم، کیونکہ جمع مکسر ہے، جبکہ عالمین ان پر اس کا یہ اپلائی کرتی ہے ان لوگوں پر جو عاقل ہے، اس لیے قرآن میں عالمین 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 جہاں بھی آیا عالمین آیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں پہلے بندہ جو ہے اللہ کی 3 صفات، اللہ کے بارے میں 3 آیتیں جو ہیں وہ ڈکلیریشن دیتا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیے کہ کانٹیکسٹ بھی ہدایت کے لیے، اور ہدایت یہ کوئی جانور وغیرہ غیر عاقل مخلوق تو نہیں، تو انسان جن یہ ہم ہی ہدایت تو انسانوں اور جنوں کی ضرورت ہے نا، تو عاقل مخلوق ہے، تو اسی لیے کانٹیکسٹ میں بھی یہ لفظ استعمال کرنا صحیح تھا جو عاقل کے لیے استعمال ہوا العالمین۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی آیتیں رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو لفظ عالمین ہے یہ عقلاء، یہ انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، کسی عاقل مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح آپ ان کے اوپر اگر غور و فکر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں عالمین استعمال کرنا درست تھا۔ جس طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک ڈرانے والا بن جائے۔ ڈرانا کن کو ہے؟ انسانوں کو، جنوں کو۔ انسانوں کو ڈرانا ہے نا، اپنے جانوروں کو، غیر عاقل مخلوق کو تو نہیں ڈرانا۔ لیکون للعالمین نذیرا یہاں پہ استعمال کیا۔ اس طرح سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تمام انسانوں پر ہی، کیونکہ باقی جانوروں وغیرہ کی یہاں پہ تو بات نہیں ہو رہی۔
اسی طریقے سے آل عمران کی آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 33 میں لگا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، یعنی دوسرے انسانوں پر فضیلت دی ہے ان انبیاء کو، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، دوسرے انسانوں پر ظاہر بات ہے، جانوروں کی تو بات نہیں ہو رہی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، تو یہاں پہ بھی جمع مذکر سالم استعمال ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہدایت ہے عالمین کے لیے، ظاہر بات ہدایت ہے انسانوں کے لیے، انسان کیونکہ جانوروں کے لیے، غیر عاقل مخلوق کو تو نہیں کہ ہدایت کی ضرورت۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، کے ان انبیاء کو تمام جہان والوں پہ، یعنی تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو ایک یاد دہانی ہے عالمین کے لیے، عالمین یعنی عاقل لوگوں کے لیے، غیر عاقل لوگوں کے لیے تو یاد دہانی نہیں ہوتی، انسانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، آیت کسی کے لیے ایک نشانی بنانا، کس کے لیے نشانی؟ عاقل لوگوں کے لیے نشانی، ظاہر بات ہے وہی اس پہ غور و فکر تدبر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اب اس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ان کو بچایا اور اس کو نشانی بنائی عالمین کے لیے، ظاہری بات ہے پھر نشانی عبرت کے لیے، نشانی بنانا کسی کے لیے، انہی کے لیے ذی شعور لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، غیر شعور چیزوں کے لیے، غیر عاقل چیزوں کے لیے عبرت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ تمام آیتیں دکھاتی ہیں قرآن کی کہ جو لفظ عالمین ہے یا عاقل مخلوق کے لیے، یا اکثریت ان کی عاقل ہو اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے لیے اسی لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم لوگ رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم شروع میں یہ ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ تو تمام جہان والا، عاقل یہاں پہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم شروع میں یہ دعا ہو رہی ہے اللہ سے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم اللہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ عاقل سے ہے، کیونکہ ہدایت تو عاقل مخلوق ہی اللہ سے طلب کرے گی، تو انسان جب اللہ سے ہدایت طلب کرے تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہہ رہے ہیں اور رب العوالم نہیں کہہ رہے۔ اس لیے تو سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ اس کے اندر حکمت، ایک ایک لفظ کے اندر اس کے چناؤ کے اندر حکمت ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم سورہ فاتحہ کے چلتے رہیں گے اس طریقے سے، اس کے اندر اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے کہ ایک ایک لفظ کس طریقے سے چنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کام انشاءاللہ کرتا رہوں، اور انشاءاللہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان لوگوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہو کہ وہ بھی عربی سیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔